تو آج ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے تھے کہ مرثیے کے حوالے سے اور مرثیے کے ارتقاء کے حوالے سے جو گفتگو ہم ہے اور جس طرح کا مواد آپ کو مہیا کیا ہے اس مواد پر آپ کے جو اشکالات ہیں اور آپ کی جو زحمتیں ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم سنیں اور آپ ہم سے سوالات کریں اور ہم آپ کے سوالات کو تشفی بخش حد تک سلجھانے ان کا جواب دینے اور آپ کرنے کی کوشش کریں. لیکن ابھی تک تو کوئی صاحب تشریف نہیں لائے تو اور ایک صاحب نے جوائن کیا تھا لیکن پھر اب وہ بھی نہیں کہیں ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے مرثیے کے بارے میں اردو مرثیے کے بارے میں اور مرثیے کے آغاز اور مرثیے کے ارتقاء کے بارے میں جو ویڈیوز جو لیکچرز اپلوڈ کیے اور جو مرثیے کی تسہیل کی اس پر مبنی آپ اپنی زحمتوں کو ہمارے پاس نوٹ کرا سکتے ہیں اور آپ بار بار ہم سے وضاحتیں طلب کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تاریخ پھر ہم شاید ہمیں دینا پڑے اور ہم دے دیں گے تو پھر ہم موجود ہو جائیں گے. مرثیہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مرنے والے کو یاد کر کے اور اس کی خوبیوں کو بیان کر گریا اور بکا اور رونا اور اس کی خوبیاں یاد کر کے اظہار افسوس کرنا کہلاتا ہے. رسا سے مشتق ہے. رسا کے معنی ہوتے ہیں اظہار افسوس کے اور رسائی شاعری رے سے الف حمزہ یہ رسائی شاعری کہتے اس کو ہیں جس میں کسی جانے والے کے تعلق سے اس کی اچھائیاں اس کی خوبیاں نیکیاں بیان کر کے اظہار افسوس کیا. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سے حضرت انسان کا وجود ہے تب سے زندگی اور موت کا سلسلہ ہے. جب سے موت کا سلسلہ ہے تب سے اظہار افسوس کا اور گریے کا اور بکا کا اور رونے دھونے کا سلسلہ ہے. اب یہ پہلا جو انسان کا واقعہ موت ہوا تھا وہ قتل کی صورت میں ہوا تھا. حابیل کا قتل کیا تھا قابیل نے حضرت آدم کے بیٹوں اور اس کے بعد اس پر گریا بھی ہوا تھا. تو وہاں سے یہ سلسلہ ہے. پھر کسی سے بچھڑ جانے پر بھی گریے کا ایک سلسلہ ہے اور کوئی جنت سے بچھڑ جائے تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے بچھڑے تو پھر وہ مدتوں گریا کرتے رہے روتے رہے. اس کے بعد فراق کی جتنی داستانیں ہیں جو آدم و حوا اور آدم اور جنت اور قتل حابیل سے متعلق ہیں اس کے علاوہ اور دوسرے جو مسئلے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریا جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا اس کا ذکر قرآن میں بہت تفصیل سے ہے. اور ان کا بیٹا بچپن میں ان سے بچھڑ گیا تھا اور بعد میں وہ لوگ ملے. پورا وہ قصہ ہے جس کو قرآن میں احسن القصص کہا ہے. تو یہ قصہ ہے. اس کے بعد پھر شاعری میں جب سے شاعری ہے تب سے یہ سلسلہ ہے گریے کا. یہ سلسلہ ہے اظہار افسوس کا. اور جب شاعری ہو گئی تو اس میں گریا اور اظہار افسوس ایک خاص صیغے میں ادا کیا گیا اور اس کا اصطلاحی نام مرثیہ ہوا. اب آپ مرثیے کے بارے میں عربی کی شاعری اور فارسی کی عربی میں خوب مرثیے کہے گئے ہیں اور جو کمال ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مرنے والے کا مرثیہ مارنے والے کا قصیدہ بن گیا. ایسی بھی ایک شاعری. عرب میں جنگیں ہوتی تھیں اور جنگوں میں لوگ مارے جاتے تھے
اور مارے جو جاتے تھے ظاہر سی بات ہے ان کے عزا، ان کے اقارب ان کا مرثیہ کہتے تھے۔ عرب کا معجزہ ہی شاعری، عرب کا کمال ہی شاعری ہے۔ تو اس مرثیے کی صورت یہ ہوئی کہ ایک جنگ ہے جسے اسلامی جنگ ہے، جسے جنگ خندق ہے، غزوہ خندق۔ غزوہ آپ کو معلوم ہے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، یعنی اس میں سرکار موجود ہیں، وہ غزوہ ہے۔ اور جس میں سرکار موجود نہیں ہے اور سرکار کے زمانے میں ہے وہ سریہ کہلاتا ہے۔ تو غزوہ خندق جو مدینے میں ہی ہوا تھا، یعنی مدینے میں جو اس وقت شہر تھا اس کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی تھی، اور خندق کے اس طرف کفار تھے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی تھے اور آپ کی فوج تھی وہ۔ اور اس کے بعد ایک کفار میں ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود۔ تو عمر ابن عبد ود جب آیا جنگ کے لیے تو اس نے حضرت علی ابن ابی طالب اس سے مقابلے ہو گئے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کے حملے میں وہ جو پہلوان تھا وہ مارا گیا۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں ان جنگوں میں کوئی ضابطۂ اخلاق نافذ نہیں تھا۔ تو ضابطۂ اخلاق نافذ نہیں تھا تو جو لوگ جنگ کرتے تھے وہ مرنے والوں کی زرہ اور ان کا خود اور ان کی تلوار اور ان کا اثاثہ لوٹ لے جاتے تھے، ایون ان کے کپڑے اتار لیتے تھے اور ان کی لاش کو برہنہ کرتے تھے اور اس کو مسلح بھی کرتے تھے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، اس کو چہرہ بگاڑ دیتے تھے یا ہاتھ، ناک، آنکھ، کان وغیرہ کاٹ دیتے تھے تاکہ وہ مست ہو جائے، برا لگے۔ یہ غیر اخلاقی طریقے جنگ تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی آداب اور جنگ میں بھی ایک خاص قسم کی شرافت کو قائم رکھنے کی جو تعلیم دی۔ تو اب جو میں نے یہ بات کہی کہ مرثیہ، کسی کا مرثیہ کسی کا قصیدہ بن گیا، اس کی مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ تو جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود جب مارا گیا حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ، تو آپ نے اسے بے لباس نہیں کیا، آپ نے اسے مسلح نہیں کیا، آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اب جب اس کی بہن آئی اور اس نے دیکھی لاش اپنے بھائی کی تو کہا کہ بھائی تو بہادر تھا۔ اب یہ اس نے مرثیہ شروع کیا کہ بھائی تو بہادر تھا، اور موت تو بہادر کو میدان جنگ میں آتی ہی ہے، کوئی ایک تو مرتا ہی ہے جب دو بہادر ٹکراتے ہیں، لیکن تیرا قاتل کتنا شریف تھا، تیرا قاتل کتنا نیک تھا، تیرا قاتل کتنا مہذب تھا کہ اس نے تجھے بے لباس نہیں کیا، اس نے تیری اشیاء نہیں لوٹی، اس نے تجھے مسلح نہیں کیا، اس نے تجھے کاٹا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کا مرثیہ کہہ رہی ہے وہ، لیکن اصل میں وہ اپنے بھائی کے قاتل کا قصیدہ کہہ رہی ہے۔ تو مرثیہ اس طرح قصیدے میں مبدل بھی ہو گیا۔ عربی شاعری میں قصیدے کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، فارسی شاعری میں بھی مرثیے کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، عربی میں مرثیے کی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد اردو شاعری میں بھی مرثیے کی مثالیں ملتی ہیں مختلف مواقع پر۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ذاتی خاندان میں کوئی شخص مر گیا تو اس کا مرثیہ ہو رہا ہے، ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ عزیزوں میں کسی کا انتقال ہو گیا اس کا مرثیہ، ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ معاشرے میں کسی بہت اہم آدمی کا، کسی کام کے آدمی کا، کسی رہبر کا، کسی قائد کا، کسی عالم کا، کسی دانشور کا، کسی شاعر کا انتقال ہو جائے تو پھر لوگ، وہ پورا معاشرہ اور پوری قوم مرثیہ ہوتی ہے۔ ایسے مراثی ملتے ہیں ہمارے یہاں۔ کچھ بڑے شعراء جنہوں نے مراثی کہے ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو شخصی مراثی کے ذیل میں ہم ان کا استعمال ان کو رکھتے ہیں۔ وہ شخصی مراثی اسی لیے کہلاتے ہیں
وہ کسی خاص شخص کسی خاص فرد کا مرثیہ. ایسے مراثی کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم یاد کرتے ہیں غالب کو کہ غالب نے اپنے بھانجے جن کو انہوں نے لے کے اپنی بیوی کے بھانجے جن کو لے کے پالا تھا اور زین العابدین خان عارف ان کا مرثیہ لکھا ہے جو بہت مشہور ہے اور غزل کے فارم میں ہے جو دیوان غالب میں موجود ہے کہ جس کی ردیف ہے کوئی دن اور تنہا گئے لو اب رہو تنہا جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور تو ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن. یہ بہت مشہور مرثیہ. پھر غالب کا مرثیہ مولانا حالی نے کہا جو غالب کے شاگرد تھے وہ بھی مرثیہ بہت مشہور ہے. شخصی مراثی میں غالب کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد حالی مرثیہ کہہ رہے ہیں اور اس مرثیے میں یہ مختلف مصرے ہیں بہت مشہور مرثیہ ہے. اس میں رخصت موسم بہار ہے آج داغ دہلوی جو بہت مشہور شاعر ہیں ان کا مرثیہ اقبال نے کہا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے. بہت مرثیے کہے گئے ہیں شعراء کے. گاندھی جی جو ہمارے گویا فادر آف دا نیشن بابا قوم موہن داس کرم چند گاندھی جب 30 جنوری 1948 کو انہیں قتل کیا گیا تو گاندھی جی کے لیے بہت سارے مراثی اور بہت ساری نظمیں کہی گئیں جن کو مرثیہ کہا. اس کے علاوہ اقبال کا ایک اور مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں بہت مشہور ہے. اتنا مشہور کہ اس کے کچھ مصرے ضرب المثل بن گئے ہیں. خاک سے ایک شعر تو اس کا سب کو یاد ہے پورے اجتماعی حافظے میں کہ آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. اقبال نے اور بھی مراثی لکھے ہیں. ہمارے سر سید احمد خان کے جو تھے سر راس مسعود وہ اقبال کے بہت دوست تھے اور اقبال زندہ تھے ان کا انتقال تو انہوں نے مسعود مرحوم کے نام سے ایک مرثیہ کہا شخصی مرثیہ جو کلیات اقبال میں موجود ہے کہ رہی نہ آہ زمانے کے ہاتھ سے باقی وہ یادگار کمالات احمد و محمود یعنی مسعود مرحوم. اس کے علاوہ بیرسٹر عبدالقادر جو اقبال کے بہت دوست تھے ان کا مرثیہ اقبال نے کہا اور اس میں تو بڑی مطلب اعلیٰ درجے کی ایسی باتیں کہی ہیں جو عقائد سے متعلق انسانی جسم کے فنا ہو کر اس کے سے زندہ ہونے اور زندگی کے تسلسل اور تواتر سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں. یہ مرثیہ شخصی مرثیہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے مراثی کہیں پنڈت جواہر لال نہرو کے انتقال پر ان کے مراثی اور
دوسرے شعراء اور دوسرے ادبا اور دوسرے دانشوروں اور دوسرے وہ جو روس کا رہبر انقلاب تھا گویا ولادیمیر لینن کے انتقال پر دنیا بھر کے ادیبوں اور شاعروں نے لینن کو خراج عقیدت پیش کیا تھا. اس میں بہت سارے منظوم لکھے، اس کا مرثیہ بھی بہت لکھا گیا، اور ان مراثی کو اور ان منظوم خراج عقیدت اور خراج عقیدت کو ترجمہ کر کے نقوش لینن کے نام سے ڈاکٹر اجمل اجملی نے شائع کیا دلی سے. گویا ہر زمانے میں اور ہر میں اور ہر تہذیب میں یہ سلسلہ مراثی رہا ہے اور آج بھی. اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام میں ایک بہت دردناک اور بہت عبرتناک اور بہت افسوسناک اور بہت قابل ذکر واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام. اس واقعے کو مستقل اس واقعے پر عربی میں کم، فارسی میں زیادہ اور اردو میں سب سے زیادہ اظہار کا سلسلہ رہا، شعری اظہار کا، منظوم اظہار کا، اور اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک باقاعدہ صرف وجود میں آ گئی، اور صرف ہی وجود میں نہیں آئی بلکہ کے آداب مرتب ہو گئے، اس کے اجزاء ترکیبی بن گئے، اس کے لیے ایک خاص ہیئت مرتب ہو گئی. اور ہم نے یہ جو کورس آپ کے لیے بنایا ہے اس میں ان تمام سلسلوں کو ہم نے پیش نظر رکھا ہے. اور واقعہ کربلا آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، جن حضرت فاطمہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی تھی. تو علی و فاطمہ کے صاحبزادے ہیں امام حسین شہید کربلا علیہ السلام. انہوں نے وقت کے حاکم کی بیعت قبول نہیں کی، اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس کی بیعت قبول نہیں، اور اس وقت اس معاشرے میں ضروری تھا کہ بادشاہ کو سب لوگ تسلیم کریں، اور وہ لوگ خاص طور سے جو با اثر لوگ ہیں جن کا اثر مختلف طبقات پر ہے. ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان، ان کے براہ راست نواسے جو ہیں، ان کا معاشرے پر اثر کتنا ہوگا. تو بادشاہ بھی یہ جانتا تھا کہ اس کی بادشاہت تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ خاندان رسالت سے اس پر مہر تصدیق نہ لگ جائے. یہ اصل مسئلہ تھا. اور بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ کا نام تھا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. ابو سفیان وہ شخص ہے جو ابو جہل کے مرنے کے بعد بدر میں ابو جہل مارا گیا تھا، جو قریش مکہ کفار قریش کا سردار تھا. اس کے بعد وہ ابو سفیان سردار ہوا، اور اس نے کئی جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئی. بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان بھی لے آیا اور اس کو معافی بھی مل گئی. اسی کے خاندان کے یہ افراد تھے، ان کو بنی امیہ کہا جاتا ہے، اور ان کا بنی ہاشم سے ایک خاص قسم کا بنی ہاشم جس میں سرکار پیدا ہوئے، بنی ہاشم جس میں حضرت علی بن ابی طالب پیدا ہوئے، بنی ہاشم جس میں حضرت حمزہ پیدا ہوئے، بنی ہاشم جس میں حضرت عباس پیدا ہوئے، اور بنی ہاشم جو سقایت الحاج کہتے ہیں، جو حجاج کرام جو وہاں پہ حاجی لوگ جاتے تھے کعبے میں، تو ان کو پانی پلانے کا کام، زمزم کا پانی نکال کے حاجیوں کو پلانے کا کام اسی خاندان کے سپرد تھا. متولی کعبہ بنی ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے. تو اس وجہ سے اس معاشرے میں ان لوگوں کو ایک خاص قسم کا
मर्तबा हासिल था। फिर इन्हीं के घर में, इन्हीं के ख़ानदान में पैगम्बर आज़म व आखिर तशरीफ़ ले आए। पैगम्बर आज़म व आखिर का तशरीफ़ लाना इस घर और इस घराने की फजीलत और अज़मत में चार चांद लगाने के मुतरादिफ था। इन तमाम बातों से बनी उमैया को बहरहाल एक ख़ास किस्म का एहसास कमतरी तो हो ही गया था, और फिर वो बढ़ता ही गया, और इसी सबब से उनके यहाँ दुश्मनी थी इस ख़ानदान से। इस्लाम को भी इन लोगों ने अपना तो लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बात रही और वो निकल के आई भी। इस तरह के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक ख़त्म हो गया और हज़रात खलफ़ाए राशिदीन का ज़माने मुबारक भी ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये जो खिलाफत थी इसने बादशाहत की शक्ल अख्तियार कर ली। और बादशाहत के अपने मसाइल होते हैं, उसके अपने मुतालिबे होते हैं। तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उसने मुतालिबे बैअत किया फर्जंद रसूल इमाम हुसैन शहीद करबला से। आपने इनकार किया और आपने चाहा कि मक्का और मदीना दोनों इस तरह की किसी भी खलफशार से, इस तरह की किसी भी गोया फितना व फसाद से, खून बहने से, जंग से महफूज रहे, क्योंकि ये हरमैन है, ये अल्लाह ने यहाँ पर बहुत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। मदीना शरीफ में सरकार रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, और हरम काबा अल्लाह के इज्जत वाले घर की वजह से इज्जत का और अमन का ऐसा मरकज है कि जहाँ हुदूद हरम में तो जिंदा घास उखाड़ना और खटमल और मच्छर को भी मारना मना है। तो वहाँ ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे वहाँ पर कोई खून अपने जरिए से बहाने के जिम्मेदार होते, उनकी वजह से खून बहे, इसलिए उन्होंने मक्के से मदीने और मदीने से मक्का और मक्के से फिर कूफे का सफर इख्तियार किया, लेकिन कूफे तक आप पहुंच नहीं पाए और आपको करबला की तरफ ले जाया गया, जहां ये वाक़या रूनुमा हुआ, जहां 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को फज्र से लेके और असर तक के दरमियान इमाम हुसैन और उनके 72 रफ़क़ा शहीद कर दिए गए। अब जिन लोगों ने शहीद किया वो यजीद की फौज के लोग थे, और जो शहीद हुए वो जाहिर सी बात है इमाम हुसैन और उनके हामी थे। तो इस तरह ये जो लोग हैं इनके लिए एक इस्तिलाह बनाई गई अशखासे मरसिया या अफरादे मरसिया। अफरादे मरसिया से मुराद वो लोग हैं कि जो जिनके नाम बार बार मरसिये में लिए गए। तो उसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली इब्न अबी तालिब और फातिमा ज़हरा के दोनों बेटे हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम हसन की बीवी जनाब उम्मे फरवा। इमाम हसन की शहादत तो 50 हिजरी में हो गई थी, लेकिन करबला के वाक़े में और मरसिये में उनका जिक्र इतना आया है, उनकी बीवी का जिक्र, उनके बेटे का जिक्र, कासिम बिन हसन जो हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, उनका बहुत तफसील से जिक्र मौजूद है। बल्कि उनसे बहुत सी चीज़ें वाबस्ता भी कर दी गई, रसूम बन गए, रवाज बन गए, और उनके हवाले से बहुत सारी हिंदुस्तानियत मरसिये में दर आई। उनकी शादी का एक किस्सा मरसिये में मरसिया निगारों ने बयान किया। अब शादी तो अरब में हुई थी, और हुई थी कि नहीं हुई थी अभी इस पर भी लेकिन ये सूरत है कि उस शादी का बयान और उस निकाह का बयान और उसमें जो हिंदुस्तानी रसूम होते हैं, सेहरा और मकना और चादर और तारों की छांव में दुल्हन का ब्याह के आना और मेहंदी का मलना, ये सब चीजें जो हैं ये दुआया पैराए में मरसिये में हिंदुस्तानी अनासिर और हिंदुस्तानी अवाम को उससे करीब करने की नियत से बहुत खूबी के साथ शायरों ने नज़्म किए और गिरिया पैदा करने की। जाहिर सी बात है कि आप एक वाक़या बयान कर रहे हैं जिस वाक़े में एक ऐसा हीरो है जिसकी शहादत हो गई और उसकी शादी का पूरा किस्सा बयान हो, तो जो जानते हैं कि ये तो हीरो शहीद हो चुका है वो गिरिया करेंगे ही करेंगे।
تو آج قاسم بنے کی ہے شادی۔ اس حوالے سے جناب ام فروا کے بیٹے جو امام حسن کی اہلیہ ہیں، اس طرح امام حسن مجتبی، ام فروا اور ان کے بیٹے قاسم بن حسن کا ذکر، ایک اور بیٹے حضرت امام حسن کے عبداللہ بن حسن کا بھی ذکر آتا ہے شہداء کربلا میں اور مرثیے میں ان کا بھی ذکر۔ اس کے علاوہ امام حسین اور امام حسین کے بھائی حضرت عباس، بھائی تو کئی شہید ہوئے تھے امام حسین کربلا، لیکن بطور خاص اس میں مرثیے میں جو اشخاص مرثیہ آتے ہیں اس میں حضرت عباس کی بیوی، حضرت عباس کی والدہ جناب ام بنین جو حضرت علی بن ابی طالب کے اہلیہ ہیں، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام البنین سے حضرت علی بن ابی طالب نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، جن سے حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی بہن جناب زینب، ایک بہن جناب ام کلثوم، امام حسین کی بیویاں ام رباب، ام لیلا، اور اس کے علاوہ شہر بانو اور امام حسین کے بیٹے علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، سجاد اور امام حضرت علی اصغر، ان کا ذکر ہے۔ حضرت زینب کے بیٹے اور محمد کا ذکر ہے۔ یہ سب اشخاص مرثیہ ہیں جو خاندان بنی ہاشم اور خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو احباب ہیں، جو اصحاب ہیں، جو غلام ہیں۔ ان میں احباب میں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قیم وغیرہ کا ذکر ہے۔ اور ایک ایسا شخص، یہ تو ہو گئے اشخاص مرثیہ مثبت یعنی اصحاب حق میں سے، اشخاص مرثیہ جو مرثیے میں ادھر کے لوگوں کا، دشمنوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں کون کون، تو اس میں ایک نام آتا ہے حر کا۔ حر وہ شخص ہے جو امام حسین کو کوفے کے راستے، کوفہ نہ لے جا کے کربلا گھیر کے لایا اپنی ٹکڑی کے ساتھ، لیکن بعد میں حر کو توفیق ہوئی کہ اس نے آ کے امام حسین سے صبح عاشور معافی مانگی اور امام حسین کی طرف سے جہاد کربلا میں شریک ہوا اور شہید۔ تو حر اشخاص مرثیہ اصحاب حق میں شامل ہو گیا، جبکہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کے حکم پر یہ سارا واقعہ ہوا، یزید ابن معاویہ جو بادشاہ تھا، اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو کربلا میں فوج لے کے آئے تھے، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر، اس میں امر سعد اور شمر بن ذوالجوشن اور خولی اور حرملہ ابن کاہل اور ازرق شامی، یہ وہ سردار ہیں کہ جن کے ساتھ بڑی بڑی فوجیں کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو اس طرح یہ سب نام جو ہیں اس میں بار بار دہرائے گئے ہیں، اسی لیے ان کو اشخاص مرثیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد سلسلہ مرثیوں کا شروع ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ دکن میں سب سے پہلے دکن میں مرثیے کا سلسلہ رہا، اور دکن کے بعد پھر شمالی ہندوستان میں آیا، تو دکن میں جو مرثیہ گوش والا تھے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے مراثی کا حوالہ ہے۔ دکن میں جو مرثیے تھے ان میں ہیئت اس کی مثنوی کی تھی، کبھی غزل کی تھی، کبھی مربع یعنی 4 مصروں کی تھی، کبھی مخمس یعنی 5 مصروں کی تھی۔ لیکن شمالی ہندوستان میں بھی یہی صورت رہی کہ جو قدیم زمانہ یعنی میر سے پہلے جو مرثیے ملتے ہیں ان کی ہیئت بھی ویسی ہی رہی، لیکن میر کے معاصر مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس کی ہیئت میں مرثیہ کہا، اور اس کے بعد سودا کے معاصرین میں کئی لوگوں نے مسدس کو پسند کیا۔ مسدس میں ایک اور لطف کی بات یہ ہوتی ہے کہ 6 مصرے ہوتے ہیں، پہلا مصرع جیسا کہا جاتا ہے، دوسرا مصرع اس سے بہتر، اور تیسرا مصرع اس سے بہتر، اور چوتھا مصرع اس سے بہتر، یعنی یہ کوشش کی جاتی ہے اور یہی کمال شاعر دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دو چیزیں اس مثال
کو جو میں نے کہا ہے مسدس میں، تو پہلے یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو سودا کے بعد ایک ایسا شاعر آتا ہے جو اجزائے ترکیبی متعین ہوتا ہے، میر ضمیر اس کا نام ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ پوچھتے ہیں، اور ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ ہاں وہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین اور دعا، یہ گویا اجزائے ترکیبی۔ چہرہ مطلب آغاز مرثیہ، مطلع ہوتا ہے اس میں شروع، جسے قصیدے میں تشبیہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں ماحول کا اور منظر کا اور حالات کا سب بیان کرتے ہیں۔ سراپا، پھر ہیرو کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رخصت، اب وہ ہیرو جو ہے وہ خیمے میں جا کے اور لوگوں سے رخصت ہوگا اور جنگ کے لیے آئے گا، تو اس لیے رخصت پہلے ہوتی ہے۔ اب وہاں وہ بھائی سے اور بہن سے اور بیوی سے اور بچوں سے جو خدا حافظ کہتا ہے، اس کو بہت ہی غمناک اور بہت گریہ ناک منظر بنا مرثیہ گویوں میں پیش کیا۔ پھر وہ آمد، پھر وہ باہر نکلتا ہے۔ تو اب وہ کیمرہ یہ شوٹ کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کیمرہ باہر لگا ہوا ہے۔ اب وہ آمد، خیمے سے برآمد ہو کے، خیمے سے برآمد ہو کے گھوڑے پر بیٹھ کے میدان میں آنا، تو اس کو آمد کے زمرے میں رکھا۔ اور آمد کے بعد رجز پڑھتا ہے، وہ بتاتا ہے رجز کے معنی ہوتے ہیں اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی فضیلت کا، اپنی ہیبت کا، اپنی جلالت کا اظہار کرنا، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور رجز کے بعد اب وہ جنگ کرتا ہے، پھر جنگ میں گھوڑے کی تعریف کرتے ہیں، تلوار کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ سب کمالات جو ہیں، یہ انیس نے، میر انیس نے، جو سب سے گویا بڑا مرثیہ گو ہے، اس نے، اور سب سے زبردست مرثیہ گو ہے، اس نے جس طرح استعمال کیے ہیں وہ ہم آپ کو ایک دو، جیسے رجز جو امام حسین بیان کر رہے ہیں، تو اس رجز کے بارے میں انیس بیان کرتے ہیں کہ لو پڑھ کے چند شیر رجز شاہدیں بڑھے، اور گیتی کے تھام لینے کو روح الامین بڑھے، مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستین بڑھے، جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا خلاف کو۔ اب اس کے بعد تلوار کے نکلنے کا بیان، تلوار کے نکلنے کا بیان بالکل کتنے شاندار پیرائے میں کتنی تشبیہات استعمال کی ہیں انیس نے، کمال کر دیا ہے۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے مصرے سے دوسرا مصرع اور دوسرے سے تیسرا مصرع بڑھ کے بیان ہو، مضمون کے لحاظ سے، اظہار کے لحاظ سے، وہ بات یہاں پہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا، تلوار کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کاٹھی سے جدا ہوئی یعنی نیام سے نکلی، جیسے کنارے شوق سے ہو خوب رو جدا۔ اب یہ تشبیہ ایک دی کہ ایسے جیسے محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کے پہلو سے اٹھے، مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا، جیسے چاند سے کرنیں جدا ہو جاتی ہیں، جیسے پھول سے خوشبو جدا ہو جاتی ہے، سینے سے دم جدا، رگے جاں سے لہو جدا، اس طرح سانس سینے سے نکل جاتی ہے۔ یعنی یہ سب تلوار کے نیام سے نکلنے کی تشبیہات آپ دیکھیے۔ گویا گرجا جو رات ابر سے بجلی نکل پڑی، محمل میں دم جو گھٹ گیا لیلی۔
پھر امام حسین کے آنے، امام حسین کے دشمن پر حملہ کرنے کی تشبیہات ذرا دیکھیے. کہتا ہے کمال کیا ہے بھائی. کہتا ہے آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح. عقاب کہتے ہیں وہ جو شکاری پرندہ ہوتا ہے جو شکار پر حملہ آور ہوتا ہے بہت اوپر سے. آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، اور کافر پر کبریا کا عتاب آئے جس طرح. خدا کو جو نہیں مانتا اس پر خدا جس طرح ناراض ہوتا ہے اور اس کا غصہ جس طرح آتا ہے. کافر پر کبریا کا عتاب آئے، تابندہ برف سوئے سحاب آئے جس طرح بجلی چمکتی ہوئی بادلوں کی طرف جاتی ہے. اور دوڑا فرس گھوڑا اس طرح دوڑا نشیب میں آب آئے جس طرح پانی جو ہے وہ نشیب میں گہرائی میں جاتا ہے. یوں تیغ تیز کون گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح اوپر. اب دیکھیں اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو ہر مصرع جو دوسرا مصرع ہے وہ پہلے سے بہتر اور پہلے سے بڑا. یہ صورتحال تھی. اور مسدس ایسا پسندیدہ ہیئت ہوئی. مسدس 6 مصروں کی کہ ایک بند کو کہتے ہیں مصر. اور اس ہیئت میں جب مرثیہ لکھا جانے لگا تو اس مرثیے کو ایسا پسند کیا گیا کہ اب جو کربلائی مرثیہ ہے، جو امام حسین کا مرثیہ ہے، وہ اس کے علاوہ اور کسی ہیئت میں لکھا نہیں جاتا. اب دوسری رسائی جو اصناف ہیں جن کی صرف ہیئت کا فرق ہے، یعنی رونے کا اور گریے کا اور ماتم کا بیان ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان اصناف کو اپنی الگ الگ ہیئتوں کی وجہ سے الگ الگ نام دیے گئے ہیں. مثلا سلام جو غزل کے فارم میں جو مطلع اور مفرد اشعار اور مقطع اس طرح ہوتا ہے اسے سلام کہتے ہیں، جس میں فضیلت بھی ہوتی ہے اور جس میں شہادت کا ذکر بھی ہوتا ہے اور گریے کے اور بکا کے اشعار بھی. اس کے علاوہ صرف گریہ اور بکا پر مبنی ایک اور صنف رسائی شاعری ہے، اس کو نوحہ کہتے ہیں. عام طور پہ نوحہ ترنم سے پڑھا جاتا ہے، غنا اس سے جڑی ہوتی ہے اور اس پر ماتم کیا جاتا ہے یعنی سینہ پیٹا جاتا ہے. اور نوحہ جو ہے وہ عام طور پر مستضاف کے فارم میں ہوتا ہے. یہ الگ سے ہیئت ہے کہ جس میں ایک مصرع اور اسی وزن سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور اس کے بعد. مثال چنو لال دلگیر کا بڑا مشہور مرثیہ ہے، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. اس کے علاوہ سلام کی مختلف شکلیں ہیں. تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو ہم نے مرثیے میں بیان کیا. اب اس میں جب جنگ کا بیان ہے تو جنگ کے اسلحے اور جنگ کی خصوصیات اور جنگ کے جو پوزیشنز ہیں جیسے میمنہ، میسرہ، قلب، جناح، یہ سب جو زمینی فوج ہوتی ہے سب سے آگے جو ہراول دستہ ہوتا ہے اس کو جناح کہتے ہیں. جو سینٹر میں ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے اسے قلب کہتے ہیں. جیسے دل، قلب کے معنی دل تو یہاں پہ ہوتا ہے ایسے ہی. اور اس کے علاوہ جو دائنی طرف ہوتا ہے اس کو میمنہ کہتے ہیں. جو بائیں طرف کا مورچہ ہوتا ہے اس کو میسرہ کہتے ہیں. ان کا بیان، تلوار کا بیان، گھوڑے کا بیان، بھالے کا بیان، زرہ کا بیان، سپر کا بیان، ڈھال کا، سب کو اتنے اہتمام سے بیان کیا ہے. اور اس میں رعایت اور مناسبت اور شاعری کا حسن یہ سب رکھا. پھر جذبات، انسانی جذبات کس طرح سے بیان ہو رہے ہیں، یعنی شوہر بیوی کے تعلق سے کچھ جذبہ رکھتا ہے، بھائی بہن کے تعلق سے کچھ جذبہ رکھتا ہے، بیٹا باپ کے تعلق سے کچھ جذبہ رکھتا ہے، نئی دلہن کے تعلق سے اس کا شوہر کچھ جذبہ رکھتا ہے، معصوم بچے کے تعلق سے کچھ جذبہ ہوتا ہے، جوان کے تعلق سے کچھ جذبہ، اور تمام جذبات، غلام کے تعلق سے کچھ جذبہ ہوتا ہے، آقا کے تعلق سے کچھ جذبہ ہوتا ہے. اور ان تمام جذبات کا الگ الگ بیان بہت اہتمام کے ساتھ کیا ہے.
مختلف مواقع پر مختلف آداب اور آداب مجلس اور آداب محفل اور چھوٹے اور بڑے کا لحاظ اور خاتون اور مرد کا خیال، یہ تمام چیزیں، اور پھر ان میں ہندوستانی عناصر. اب جیسے ہندوستان میں دعا دی جاتی ہے کہ بھیا اللہ تمہاری مانگ کو ٹھنڈی رکھے، عورتیں عورتوں کو دعائیں دیتی ہیں، اور یہ دعا پوری حضرت زینب سے حضرت عباس کی زوجہ کو انیس نے دلوا دی ہے کہ تو اپنی مانگ کوکھ سے ٹھنڈی رہے سدا، یا بچے جئیں ترقی اقبال و جا ہو، تاروں کی چھاؤں میں علی اکبر کا بیاہ ہو. اب یہ جو ہندوستانی یا عرب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام محاورے، تمام ضرب الامثال اور تمام جو رسوم اور رواج ہندوستان ہیں، ان کو ایسے سلیقے سے اور ایسے موقع سے پیش کیا ہے انیس نے اور دبیر نے بھی اپنے براسی میں، کہ کمال ہو گیا. اور ہم نے ان تمام کمالات کو الگ الگ اہتمام کے ساتھ آپ کو بتایا ہے. ہم پھر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی شکل ہو، کوئی اشکال ہو، تو آپ ہم پر ہمیں میل کر کے اور اس طرح کی اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہم ان سے منتظمین سے بات کریں گے کہ اگر کوئی اور میٹنگ یا کوئی اور ایک آپ کے ساتھ جلسہ یا ایک ایسا اوپن سیشن آپ کے ساتھ پھر متعین کر دیں، تاکہ آپ کے اشکال، آپ کے سوالات اور آپ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ پھر آپ جان لیں اور سیکھ لیں. میرے خیال میں آج کی اس مجلس میں اتنا ہی کافی. خدا حافظ و ناصر، بہت شکریہ. فون کریں پوچھیں. 15 نومبر ہے. مجھے خیال ہوا کہ میں آپ کو انیس کے کچھ ایسے جو اس نے مختلف مناظر، جیسے دھوپ کا منظر، گرمی کا بیان عجیب و غریب. اب دیکھیے کتنی گرمی شدت کی تھی اور کیسے اہتمام. ایک بات اور کہ مرثیے میں اور شاعری میں مبالغے کا ایک کہ بہت بڑھا کے بیان کرتے ہیں صورت حالات. کہتا ہے آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر،
और खस खाने मिजाह से निकलती न थी नजर, वो गर चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह। इससे कतई नजर की गर्मी की शिद्दत का बयान है। ये भी देखिए कि कैसा बयान है, और ऐसा बयान है, ऐसे कयामत का बयान है, ऐसे अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। पानी आबे रवा से मुंह उठाते थे जानवर, तो नॉर्मल सा मिसरा है, लेकिन इसमें मर्दुम थे 7 पर्दों के अंदर अरफ में तर, लोग 7 पर्दों में बैठे थे लेकिन पसीने में नहाए हुए थे। इसमें एक और लुत्फ का पहलू यह है कि मर्दुम के मानी आंख की पुतली के भी होते हैं, और आंख की पुतली जो है वो मुस्तकिल अरफ में तर रहती है। आंख में अगर नमी ना हो तो ये बीमारी है बाकायदा। आप देख रहे हैं, खस खाने मिजाह से निकलती न थी नजर, और खस खाना कहते हैं खस की टट्टी जहां लगी होती, यानी घास के या झंझरी वाले उसके पीछे, तो आप घास की सी शक्ल आपकी आंखों के पलक की होती है ना, पलक को मिजाह कहते हैं, और पलक और मिजाह की रियायत से खस खाने मिजाह कहा है कि नजर उसके अंदर छुपी बैठी थी, उससे निकलती न थी। और अगर निकल के चले कि गर चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, और रास्ते में ठहर जाए तो पड़ जाए लाख हाबले पाए निगाह, पैरों में छाले पड़ते हैं। ये कहता है आंखों पाए निगाह, निगाह के पांव में छाले पड़ते हैं। ये इस दर जबरदस्त इजहार है। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, शेर नहीं निकल रहे थे, आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से। हरियाली जहां देखी वहीं हरन दुबके हुए थे, गर्मी में निकल नहीं रहे थे। आईना मेहर का था मुकद्दर गुबार से, सूरज जो है उस पर गर्द, उस पर गुबार इतना था, और गुबार काहे का था, गर्मी की वजह से जो गुबार उठ रहा था वो था। गर्दों को तब चढ़ी थी जमीन के बुखार से, और जमीन जितनी गर्म थी उसकी वजह से आसमान भी गर्म हो गया था। लग रहा था कि जमीन के बुखार का असर आसमान पर हो गया, और गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। आपने पॉपकॉर्न खाते हुए पॉपकॉर्न के दाने को जाके भुनते हुए और लावा बनते हुए देखा होगा, लेकिन हम ये शायर को देखिए, ये कह रहा है कि सूरज की इतनी जबरदस्त तेजी थी कि जमीन तप रही थी, और उस पर सिर्फ एक दाना गिर जाए तो वो भुन जाता। एक धूप में आईने फलक को न थी ताबो तब की ताब। अब देखिए यहाँ पे क्या कमाल का मिसरा बनाया, आईने फलक को न थी ताबो तब की ताब। ते अलिफ पे ताब के मानी बर्दाश्त के होते हैं, ते अलिफ पे ताब के मानी गर्मी के होते हैं, ते अलिफ ताब के मानी चमक के होते हैं। सब ताबो तब के मानी होते हैं गर्मी और चमक, और ताब के मानी बर्दाश्त। एक ही मिसरे में इस्तेमाल किया है, आईने फलक को न थी ताबो तब की ताब। अब ये इसमें एक सनद भी हो गई, तगीसे ताम कहते हैं इसे। ताब ताब 2 मानों में इस्तेमाल हुआ, एक ताब चमक के मानों में, गर्मी के मानों में, और एक ताब बर्दाश्त के मानों में। छुपने को बर्फ चाहती थी दामने सहाब, सबसे सिवा था गर्म मिजाजों को इस्तराब। काफूरे सुबह ढूंढता फिरता था आफ्ताब, भड़की थी आग कुर्रे, भड़की थी आग कुर्रे चरखे असीर में, और बादल छुपे थे सब कुराए जमहरीर में। कुरा और कुर्रा एक ही मानी के लिए 2 औजान और 2 वजन में अल्फाज, मानी एक ही होते हैं इलाके के माने में। कुर्रा और कुरा, हम जिस कुरे पे रहते हैं ये जमीन है, और एक कुरा आसमान। कुराए जमहरीर वो इलाका जो गैर मामूली ठंडा, और कुर्रे असीर, असीर यहाँ पर अलिफ से ये रे है, कुर्रे असीर, और कुर्रे असीर से मुराद है आग का दायरा। वो आग जो 4 अनासिर में, कहते हैं ना कि आग और पानी और हवा और मिट्टी, इन चारों से हजरत इंसान बने हैं, अनासिर अरबा कहते हैं। तो उसमें जो आग है उसके लिए कुर्रे असीर का, तो भड़की थी आग कुर्रे चरखे असीर में, बादल छुपे थे सब कुर्रे ज़फरीर।
आग भड़क गई थी, वहां जो आग का ही कुरा है और बादल सब ठंड के कुरे में जाके छुप गए। इस तरह के बहुत सारे मज़ामीन और इस तरह के बहुत सारे अनावीन और इस तरह के बहुत सारे मसाइल मरसिए में हुए हैं। इंशाअल्लाह अगली किसी नशिस्त में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बंद कर यहाँ से लीव हो गया ना, लीव हो गया कि नहीं? लीव द बिना